بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے پگلی، اللہ نہ کرے تم اکیلی پڑو، تمہارے سر کا سائیں موجود ہے، اللہ سلامت رکھے، میں اور تمہارے پاپا بھی چکر لگاتے رہیں گے، تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سب لڑکیوں کو شادی کے بعد اپنا گھر اکیلے ہی سنبھالنا ہوتا ہے، چاہے گھر سسرالیوں سے بھرا ہو یا خالی۔ ہم اس کو سمجھاتے ہوئے اور اس کے سر سہلاتے ہوئے بولے، اگر یہ نہیں جانا چاہتی تو زبردستی نہ کرے ممی۔ حمزہ اندر آتے ہی بولا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھا کر آنسو پوچھے، کیسی باتیں کرتے ہو تم، یہ تو کم عمر ہے، تم تو عقل کیا ناخن لو، پہلے ہی اتنے دن اس نے تمہارے بغیر گزار دیے، لوگ باتیں کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے ناراضگی سے بیٹے کو دیکھا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھو سپنا، جب میری شادی ہوئی تھی تو میری تو ساس بھی نہیں تھی، نہ مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا تھا اور نہ ہی سمجھانے والا، بس اپنے میکے میں سیکھا ہوا کام آیا۔ تمہارے پاپا بھی ولیمے رات کو محاذ پر نکل گئے تھے، پھر شادی کے پورے 3 ماہ بعد واپس گھر آئے۔ فوجیوں کی زندگی تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ پھر نینا کو دیکھو، کتنی دور اکیلے سارے سسرال کو سیٹ اپ کو کور کر رہی ہے۔ اسی طرح اپنی چھوٹی بہن سمینہ کو دیکھو، اور پھر تم تو خوش نصیب ہو کہ تمہارے ساتھ سب ہیں۔ حمزہ جیسا ساتھ نبھانے والا سمجھدار ساتھی ہے۔ وہ سمجھا رہی تھی، ہنا ساتھ نبھانے والا ایسے شاکی نظروں سے بے اختیار حمزہ کو دیکھا، جو پہلے ہی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی ہی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ ممی کافی دیر اسے سمجھاتی رہی، پھر ناشتے کے بعد وہ اس کے ساتھ پیکنگ کراتی رہی۔ وہاں جا کر فیشن کے مطابق نئے کپڑے وہیں سے بنوا لینا۔ بٹلر، ڈرائیور، ہر طرح کے ملازم ملے ہوئی ہیں۔ حمزہ کو تمہیں وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن بیٹا ملازموں کے بھروسے پر گھر مت چھوڑنا، ان کے سروں پر محدود رہنا ضروری ہوتا ہے۔ تم ابھی کم عمر ہو اور لاپرواہ بھی۔ اپنی اور حمزہ کی، اپنے گھر کی اور ساز و سامان کی حفاظت کی ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ حمزہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند، ایک ماں کی حیثیت سے تو مجھے جو کچھ پتا تھا میں نے تمہیں بتا دیا، مگر بحیثیت شوہر وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا پسند نہیں کرتا، اس کا پتہ لگانا تمہارا کام ہے۔ پیکنگ کے ساتھ ساتھ اسے کام کے سارے گر سمجھا رہی تھی۔ ممی میں ایک بات پوچھوں؟ اس کے ذہن میں جو بات تھی سوال بن کر لبوں پر آ گئی۔ ہاں پوچھو۔ آپ اتنی خوبصورت ہیں، پاپا آپ سے آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ بڑا بچگانہ سوال تھا۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ پسند تو انہوں نے مجھے میری خوبصورتی کی وجہ سے ہی کیا تھا، مگر محبت کرنے کی اصل وجہ یہ نہیں۔ وہ بیگ کا زپ بند کرتے ہوئے بولی اور بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ سپنا ان کے پاس بیٹھ گئی تو پھر سوال اس کی آنکھوں میں تھا۔ دیکھو سپنا، یہ جو شادی کا بندھن ہوتا ہے نا، اسے مضبوط بنانے اور قائم رکھنے کے لیے بڑی تگ و دو کی ضرورت ہوتی ہے۔ شادی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اسے قائم رکھنے کے لیے زیادہ کوشش عورت کو کرنی پڑتی ہے۔ وہ ہولے ہولے سے سمجھانے لگی، ظاہری حسن تو بس مہمان کی طرح ہوتا ہے، شادی کے چند دنوں بعد ہی عورت کا ظاہری حسن ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، مگر جو چیز دیر پا اور مضبوط رہتی ہے وہ ایک عورت کے اپنے گھر، اپنے شوہر، اپنے بچوں کو سکھ دینے اور جوڑ کر رکھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تمہارے پاپا کو محبت مجھ سے شادی کے بعد ہوئی تھی۔ وہ ذرا سا رکی۔ سپنا نے ان کے چہرے پر حیا کے گل کھلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اپنی محبت خلوص، بےغرضی اور عقل سے تمہارے پاپا کو اپنی محبت میں مبتلا کر لیا، اور دیکھ لو آج تک وہ میرے ہی ہیں۔ وہ مسکرائی۔ سپنا نے دیکھا تو ان کی آنکھیں تک مسکرا رہی تھی۔ ظاہری حسن تو کبھی نہ کبھی ڈھل ہی جاتا ہے، مگر وہ حسن جو ہمارے اندر ہے، جو ہم اپنے گھر کے کونے کونے میں بکھیر دیں، وہ حسن جو ہمارے شریک حیات کے چہرے سے پھوٹنے لگے، وہ حسن جو ہماری اولادوں کی زندگی کو حسین بنا دے، اصل اور لازوال حسن تو دراصل وہی ہے۔ وہ ہنستی ہوئی کہنے لگی، نہ جانے کیا یاد آ گیا تھا، یہ سب تو آسان ہے۔ وہ اطمینان سے بولی تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ جانتی ہوں سپنا، دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ کیا؟ وہ بولی، گھر بنانا۔ گھر بنانا؟ وہ ایک دم حیران ہو کر بولی، ہاں بیٹا، گھر بنانا، اینٹ پتھر کے مکان تعمیر کرنا آسان ہے، مگر اس مکان کو گھر بنانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ گھر رشتوں سے بنتے ہیں، محبت اور اپنائیت سے جڑے رہتے ہیں۔ یہاں کی اینٹ پتھر ہوتے ہیں، ساس سسر دیوار نند بھابیاں، اس گھر کے دروازے کھڑکیاں اور روشندان ہوتے ہیں۔ سب یکجا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، رشتوں کا لحاظ کرتے ہیں، حقوق و فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، تب جا کر اس گھر دیواروں پر رنگ جمتا ہے۔ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے تو وہ حصہ بہت بدنما لگتا ہے۔ بچپن میں سنی ہوئی اس کہانی کی طرح، جس میں بادشاہ کو تو یہ منظور ہوتا ہے کہ وہ اپنے محل کو داغدار رکھے، مگر یہ گوارا نہیں ہوتا وہ کسی کا حق مارے۔ اور سپنا، یہ ساری ذمہ داری آتی ہے عورت پر۔ وہ عورت جو بہو بن کر کسی مکان میں جاتی ہے، اس عورت میں جو ساس بن کر پہلے سے وہاں موجود ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہیں گم سم ہو گئی، آپ نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ یہ باتیں، یہ ساری سوچیں؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔
اماں سے ایسی باتیں سیکھنے کو کہاں ملی تھی بھلا؟ حمزہ صحیح کہتا تھا، اس کی ماں واقعی بہت سمجھدار خاتون تھی، کہیں سے نہیں بلکہ زندگی اور تجربہ سکھا دیتے ہیں۔ زندگی سے بڑا کوئی استاد نہیں، تجربے سے بڑا کوئی رہنما نہیں، کوئی کتاب وہ نہیں جو سکھاتی ہے جو حالات ہمیں سکھاتے ہیں۔ شادی مذاق نہیں، شادی بہت صبر آزما کام ہے۔ بس یہ یاد رکھنا کہ شادی سے پہلے تم اپنے لیے جیتی تھی، اب تمہیں حمزہ اور اپنے آنے والے بچوں کے لیے جینا ہے۔ ان کی بات میں وہ لاجیاگی، سپنا تمہارا شوہر کیا چاہتا ہے یہ زیادہ ضروری ہے، تم کیا چاہتی ہو یہ اتنا ضروری نہیں۔ تو کیا اپنی ذات کی نفی کروں؟ وہ بولی، ہرگز نہیں۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری ذات، تمہاری ہر چیز اب تمہارے شوہر کی امانت ہے۔ تم اس کے لیے بنو سنورو، اس کی سوچ کے حساب سے خود کو ڈھالو، اس کی پسند میں رنگ جاؤ، پوری کی پوری بس اسی کی ہو جاؤ۔ یہی تمہاری کامیابی ہے اور یہی تمہارا حسن ہے، یہی تمہارا حاصل ہے، یہی تمہاری جیت ہے۔ تم اس کے گھر کی ملکہ ہو، سپنا ملکاؤں جیسا برتاؤ اپناؤ، اس کے گھر تمہاری بدولت ہے۔ اپنی اہمیت کو سمجھو اور سمجھاؤ شوہر کا بن جانا، اس کی ہار تمہاری جیت، اس میں آنا کہاں کی اور اکڑ کہاں کی۔ وہ ذرا دیر رکی، سپنا پر ان کی باتیں جادو بن کر اثر کر رہی تھی۔ دیکھو برا مت منانا، میں تمہاری ساس بعد میں ہوں، حمزہ کی ماں پہلے ہوں۔ میں اپنے بیٹے کو تم سے بہتر سمجھتی ہوں، اس سے تمہیں ضروری باتیں سمجھا رہی ہوں۔ تم کچھ لاپرواہ ہو، زیادہ وسعت نہیں ہے تمہاری سوچ میں۔ شروع کی محنت ہے، بعد میں آرام ہی آرام ہے۔ حمزہ کے ساتھ رہو گی تو اسے جاننے میں آسانی رہے گی۔ اب جا رہی ہو تو میکے آنے کی جلدی مت کرنا، لڑکیاں اپنے گھروں کی ہو جائے تو پھر وہ میکے میں نہیں سجتی۔ نرم کہے سخت کہے سن لیا کرنا، جب غصے میں ہو تو اس کے سامنے سے ہی ہٹ جایا کرنا۔ کیوں؟ کیا وہ مارتے ہیں؟ وہ خوفزدہ ہوئی۔ نہیں، وہ بھی ساختہ مسکرائی۔ اس کا غصہ سمندر کے نیچے چھپے خاموش طوفان جیسا ہوتا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس حالات اور موقع محل دیکھ کر بات کیا کرنا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ وہ تم سے کچھ ناراض ہے۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مجھے بھی لگتا ہے۔ کیا انہوں نے آپ سے کچھ کہا؟ اس کے منہ سے بلا ارادہ یہ بات نکلی۔ نہیں، وہ اپنی دل کی بات آسانی سے نہیں کہتا، بس چاہتا ہے کہ دوسرا خود ہی سمجھ جائے۔ ممی نے چونک کر اسے دیکھا، یہ تو مشکل ہے، اب ہر کوئی مائنڈ ریڈ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو کسی سے کچھ شکایت ہو تو کہنا چاہیے، خود سے الہام تو ہونے سے رہا۔ وہ منہ بنا کر بولی، ہوتے ہیں کچھ لوگ ذرا الگ قسم کی سوچ رکھتے ہیں، مگر تم اس کی بیوی ہو، اس کی پسند ہو۔ میں خود تمہارے ساتھ نہیں جا رہی، حالانکہ تمہارے پاپا نے 2-4 مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں وہاں سیٹل کر کے آؤں، مگر میں چاہتی تھی کہ حمزہ خود تمہیں یہاں سے لا کر لے جائے، تم خود اس کے ساتھ جاؤ اور اپنا گھر اپنی مرضی سے سیٹ کرو۔ شروع میں آ کر بیساکھی کی عادت ہو جائے، پھر انسان ساری زندگی اپنے دونوں پاؤں پر کھڑا ہونے کے باوجود گرنے کے ڈر میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ دیر تک اسے سمجھاتی رہی، اس کی نفسیات اس کے ذہن کے حساب سے بہت سی باتیں بتاتی رہی۔ وہ گیلی مٹی کی طرح ان کی باتوں کو اپنے اندر بٹھاتی رہی۔ ممی بہت سمجھدار تھی، انہوں نے بہت طریقے سے اس کی سوچ کے زاویے کو موڑ دیا۔ وہ سوال کرتی اور وہاں سے جواب کی شکل میں ہدایات دیتی رہتی، اور جب اس کے پاس سے اٹھنے لگی تو انہوں نے آخری بات کہی، مجھے لگتا ہے کہ حمزہ تم سے ناراض ہے، تو کھل کر اس سے بات کرو۔ کھل کر بات کرنا گھٹ گھٹ کر غلط سوچ کے ساتھ جینے سے بہتر ہے۔ ابھی شروع کے دن ہیں، وہ میرا بیٹا ہے، میں اچھی طرح سے اسے جانتی ہوں۔ جہاں محسوس کرو کہ بات اب خدا نخواستہ ہاتھ سے نکل رہی ہے، مجھے کیا اپنے پاپا کو انوالو کرنا یا اپنے پیرنٹس کو، مگر کوشش کرنا کہ آپس کی بات آپس میں نپٹاؤ، تیسرے فریق کو درمیان میں نہ ڈالو۔ اب میں چلتی ہوں، تم بھی تیاری کرو، وقت کم ہو رہا ہے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے وارڈ روب سے کپڑے نکالتے ہوئے ان کی باتوں کو اندر ہی اندر دہرایا۔ باتھ روم میں جاتے ہوئے اس کی نظر ایک بار پھر حمزہ کی فیملی فوٹو پر پڑی۔ وہ جب جب اس تصویر کو دیکھتی، ایک ناقابل فہم احساس اسے دوچار ہو جاتی۔ گھر سے کراچی تک کا سفر خاموشی سے کٹا، سوائے چند ایک ضروری باتوں کے۔ حمزہ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایئرپورٹ پر آفس کی گاڑی انہیں پک کرنے آئی تھی۔ حمزہ تو گھر آتے ہی تیار ہو کر کہیں چلا گیا۔ گھر کے نوکروں نے خود ہی اپنے آپ کو متعارف کروایا۔ اس نے گھوم پھر کر اچھی طرح سے گھر دیکھ لیا۔ اسے گھر سے زیادہ گارڈن پسند آیا۔ فوجیوں کو تو ویسے بھی چھانٹ چھانٹ کر خوبصورت علاقے اور جگہ دی جاتی ہیں۔ گھر میں سبھی مرد ملازم تھے۔ اسے کچھ ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ دفتن اسے ملنی کا خیال آیا۔ اس نے اپنی ٹیلی فون ڈائری میں سے اس کا نمبر نکالا، یہ منی کا ذاتی نمبر تھا۔ دوسری کال پر ہی اس نے فون اٹھا لیا۔ اس کی آواز سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ آج ہی بلکہ چند گھنٹے پہلے آئی ہوں، بور ہو رہی تھی، سوچا تم سے بات کر لوں اور اپنے آنے کا بھی بتا دوں۔ اس نے کہا اچھا کیا، اب آپ اور حمزہ بھائی ہمارے گھر آئیے گا، بلکہ ہم خود آئیں گے۔ وہ کافی مسرور اور مطمئن لگ رہی تھی۔ اس سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد سپنا نے فون رکھا ہی تھا کہ بٹلر آ گیا۔ بیگم صاحبہ ڈنر میں کیا پکانا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ حمزہ کو کھانے میں فرائیڈ چیزیں پسند تھی اور ڈنر بھی وہ کافی ہلکا پھلکا کرتا تھا۔ یہ معلومات انہیں ممی نے فراہم کی تھی۔ ایسا کرو کہ ایگ فرائیڈ رائس اور چاول پکا لو،
اس نے سوچ کر کہا، جی بیگم صاحبہ، اور ڈیزرٹ میں کچھ بھی بنا لو۔ وہ جھلائی ہوئی، آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں تھینک، میں کچھ دیر ریسٹ کروں گی، اس نے جواب دیا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حمزہ کا بیڈ روم سادگی سے سجا ہوا تھا، کوئی اور بیکار سامان کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے تنقیدی نظروں سے کمرے پر نئے سرے سے نظر ڈالی۔ براؤن کلر کی شیڈ والی کلر، ڈارک براؤن پردے، ڈارک براؤن ویڈو فرنیچر، لاؤڈ براؤن کارپٹ۔ دیوار پر صرف ایک بڑی سی گھڑی آویزہ تھی، ایک بڑے سائز کی الماری جو کہ دیوار گیر تھی، اور اندر ڈریسنگ میں رکھا جوتوں کا ایک ریک۔ اس نے چڑھ کر جسے کمرے کو ریجیکٹ کر دیا۔ سیٹنگ ہے جناب کے کمرے کی، اس نے خود کلامی کی۔ اسی طرح دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، اس نے شاہانہ انداز میں اجازت دی۔ بیگم صاحبہ کا میں اٹیچی کیس لایا ہوں۔ بیٹ مین اٹیچی کیس اندر لے آیا۔ تمہارے صاحب اتنی سادگی سے رہتے ہیں۔ وہ بیٹ مین سے کچھ دیر پہلے خاصی گپ شپ لگا چکی تھی، لہذا قدرے بے تکلفی سے بولی، جی پتہ نہیں بیگم صاحبہ، لیکن میجر صاحب کے پاس شاید وقت نہیں ہوتا ان سب باتوں کے لیے۔ اب آپ آ گئی ہیں تو ان کی زندگی اور گھر دونوں میں رنگ بھر دیں گی۔ ویسے ہمارے صاحب بہت ہی سادہ طبیعت کے مالک ہیں، بس بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور بہت ہی سادگی سے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے تو بہت اچھا کھانا پکواتے ہیں، مگر خود سادہ کھانا کھاتے ہیں۔ اکثر وہ دن میں صرف ایک ہی بار کھانا گھر پر کھاتے ہیں، کبھی صبح کا ناشتہ تو کبھی ڈنر دوپہر میں، تو گھر پر ہوتے ہی نہیں۔ ان کی مصروفیات ہی ایسی ہیں۔ باتونی بیٹ مین بغیر روکے شروع ہو گیا، اس قصیدہ گوئی سے لگتا ہے کہ تم اپنے صاحب سے بہت محبت کرتے ہو۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، وہ ہیں ہی اتنے اچھے، ان سے محبت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ کسی کو تنگ نہیں کرتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اگر کبھی رات کو دیر سے آنا ہو تو کسی نوکر کو سوتے سے نہیں جگاتے، خود ہی اپنا کام کر لیتے ہیں۔ بیٹ مین نے کہا، تم لوگوں کو ان کے انتظار میں جاگنا چاہیے۔ ہم یہی کرتے تھے بیگم صاحبہ، مگر صاحب کا سختی سے آرڈر تھا کہ ان کی دیر سے واپسی کی صورت میں کوئی ملازم ان کے انتظار میں نہ جاگے۔ ہم سب ان کے لیے مفت کے ملازم ہیں، مگر وہ ہم سے اضافی کام نہیں لیتے، ورنہ دوسرے صاحب لوگ تو ہڈیوں سے گودا نکال لیتے ہیں، ہم صاحب کے لیے تو جی دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا تو ہوگا۔ اس نے سوال کیا، میجر زاہد کی بیٹی آتی ہیں اکثر، اور کرنل صابر کے گھر والے بھی، مگر صاحب کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ مہمانوں کو دیکھیں۔ اب تو آپ ہیں تو مہمان بھی آئیں گے۔ میجر زاہد کون ہیں؟ ان کی بیٹی کیوں آتی ہیں؟ اس کے کان بیٹی کے نام پر کھڑے ہوئے۔ کرنل صاحب کے گھر والے اور میجر زاہد کی بیٹی کالونی میں ہی رہتے ہیں، بڑے زندہ دل ہیں اور بڑے دل والے بھی۔ میجر صاحب سے ان کی اچھی بات چیت ہے، بیٹ مین نے صدقی سے بتایا۔ ان کے گھر میں اور کون کون ہے؟ اس نے تفصیل شروع کر دی۔ بس ان کے والد، ان کی والدہ اور ایک بھائی، وہ ایئر فورس میں ہوتے ہیں۔ نام کیا ہے اس کا؟ اس میں بظاہر عام سے لہجے میں پوچھا۔ معصومہ۔ اچھا، کیا بہت آنا جانا ہے؟ اور اس کے گھر والے بھی آتے ہیں؟ اس نے عجیب لہجے میں پوچھا۔ جی بیگم صاحبہ، معصومہ میم ان کی بہت اچھی دوست ہے میجر صاحب سے، بلکہ ان کے گھر والے تو میجر صاحب سے رشتہ طے کرنا چاہتے تھے، مگر انہی دنوں میجر صاحب کا رشتہ ہو گیا۔ میجر صاحب کی شادی کے بعد معصومہ میم گھر پر نہیں آئی۔ جوڑے تو جی آسمانوں پر بنتے ہیں، ہمارے میجر صاحب کی قسمت میں آپ تھی۔ وہ باتونی ہونے کے ساتھ ساتھ احمق بھی تھا، اس لیے جو بات نہیں کرنی تھی وہ بھی کہہ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ وہ آف موڈ کے ساتھ بولی، سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ اسے خیال آیا کہ اس کا نام ہی پوچھ لیا ہی نہیں۔ خیر دین بیگم صاحبہ، خیر دین نام ہے میرا، اس نے بتایا۔ اچھا خیر دین، میں کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد ایک کپ چائے میرے لیے بھجوا دینا، اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ خیر دین کے جانے کے بعد اس نے اٹیچی کیس اٹھا کر ڈریسنگ میں رکھا اور وارڈ روب کھول کر اپنے کپڑوں کے لیے جگہ بنانے لگی۔ اس میں میرے کپڑے کیسے آئیں گے؟ بیڈ روم بدلنا پڑے گا یا کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ خیر ابھی تو آرام کرو، بعد میں دیکھوں گی۔ اس نے دوپٹہ اتار کر پھینکا اور کمبل لے کر گہری نیند سو گئی۔ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، دن کو بھی آرام نہ ملا تھا۔ اس کی نیند اتنی گہری تھی کہ حمزہ کی آمد کا پتہ ہی نہ چلا۔ بٹلر بیچارہ چائے لے کر آیا تو حمزہ نے اسے منع کر دیا کہ سپنا تو سو رہی ہے اور اس کا خود چائے پینے کا خاص موڈ نہیں تھا۔ اس نے بے خبر سوئی سپنا پر ایک نظر ڈالی، دوسروں کی نیندیں حرام کرنے والی خود کس قدر سکون سے سو رہی ہے، اس نے سوچا اور چینج کرنے کی نیت سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اونچے نیچے راستے تھے، کہیں پک ڈنڈیا تھی تو کہیں پتریلا شہرا۔ اس کے پیروں میں اونچی ہیل والے فینسی چپل تھے اور وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، مگر اس طرح کہ اسے راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خوفزدہ اور سہمی ہوئی تھی اور اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ نہ جانے کہاں تھا۔ وہ بس بھاگ رہی تھی اور بلاخر وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ اس کی پشت اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیدھا سمت جا رہا تھا۔ حمزہ رکیبے پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگی۔ اونچی ہیل کی وجہ سے وہ بری طرح گری، اس کے گھٹنے اور کہنیاں چھل گئی۔ حمزہ رکیں، وہ پوری قوت سے چلائی۔ اس بار وہ رک گیا، مگر پلٹا نہیں تھا۔ اس نے جوتوں کی قید سے پاؤں کو آزاد کیا اور توضیح سے اس کے پاس پہنچی۔ زخموں اور چوٹوں کی پرواہ کیے بغیر، میں کب سے آپ کو بلا رہی ہوں، دیکھیں میرے پیر چھلنی ہو گئے ہیں، مجھے چوٹ لگی ہے
آپ میری آواز سن کیوں نہیں رہے؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسی پر وہ مڑا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ حمزہ نہیں تھا، وہاں تو کوئی اور تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، پورا وجود پسینے سے بھیگ رہا تھا، دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا گویا اب یہ پسلیوں کو توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس نے خواب کی کیفیت میں خوف میں مبتلا ڈوبی آنکھوں سے اپنے اطراف پر نظر ڈالی۔ پورا کمرہ زرد رنگ کی مدھم روشنی کی لپیٹ میں تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ حمزہ کو نیند سے بیدار کر چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا اور تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ سپنا کیا ہوا؟ اس نے نرمی سے اس کا شہنہ ہلایا۔ سپنا نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ تو وہی تھا، اس کا حمزہ وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ رو رہی تھی اور ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ سپنا ایزی، آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے شاید؟ ڈر گئی تھی وہ نرمی سے دوستانہ لہجے میں کہتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سپنا نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ کٹورا سنگ دل لاپرواہ حمزہ نہیں تھا جو اس کا جی شادی کی پہلی رات سے جلا رہا تھا۔ وہ بڑا متفکر سا اس کو دیکھتا ہوا، اس کے بہت قریب، اسے اپنائیت کا احساس دلاتا ہوا اس کا شوہر تھا۔ حمزہ کسی ہمدرد انسان کی طرح اس کی دلجوئی کر رہا تھا۔ اس کے طرز عمل میں صرف ہمدردی تھی، محبت نہیں۔ اٹس اوکے، آپ پانی پی لیں۔ اس نے میز پر رکھے جگ میں سے پانی نکال کر گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ سر شام سو گئی اور اتنی گہری نیند رات کے کھانے کے لیے بھی نہ اٹھی۔ حمزہ نے بھی اسے ڈسٹرب نہ کیا، معمولات نپٹا کر کھانا کھا کر سو گیا اور اب اس کے چلانے سے جاگا۔ سپنا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گلاس لے کر خشک ہوتے لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ حمزہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ سپنا کے شانے سے ہٹا لیا۔ سپنا نے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ آپ سو جائیں، اس نے سپنا سے کہا، مگر وہ ہنوز اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حمزہ نے گلاس میز پر رکھا تو اسے ہنوز سی کیفیت میں دیکھ کر ٹھٹکا۔ آپ کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی، کچھ کھا لیں ورنہ دودھ لا دیتا ہوں، پی لیں، اس نے نرم لہجے میں کہا، شاید اس خواب کی کیفیت سے چھٹکارا دلانے کی خاطر اس کا ذہن بٹانا چاہ رہا تھا۔ نہیں، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، اس نے خوفزدہ ہو کر حمزہ کا بازو پکڑ لیا۔ بڑا بے ساختہ عمل تھا اس کے نرم و نازک گرفت حمزہ کا صحت مند بازو تھا۔ خوابناک ماحول، مقدس سی جائز قربت، شرعی ساتھی ہونے کا احساس، حسن بے پرواہ پر قانونی استحقاق کا احساس، مرد ہی تو تھا۔ ایک بار پھر دل پگھلنے لگا تھا۔ دل نے کہا کچھ چھوڑ دو ضد، مگر دماغ آڑے آ گیا۔ اب کمزور پڑے تو ساری ریاضت غارت ہو جائے گی۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ کم آن سپنا، آپ بچی نہیں ہیں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ سپنا نے آنکھیں موند لی اور بیڈ سے ٹیک لگا لی۔ حمزہ کے چند لمحوں کی قربت اور نرمی نے اسے کے خوف کی شدت کو بہت حد تک کم کر دیا، مگر خواب کا اثر اب بھی موجود تھا۔ وہ حیران تھی کہ خواب میں وہ کیوں نظر آیا۔ وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بلاخر جھنجھلا کر اٹھی اور سر جھٹکتے ہوئے باتھ روم میں چلی گئی۔ جس وقت وہ باتھ روم سے نکلی، اسی پل حمزہ ٹرے اٹھا لایا۔ ارے آپ نے زحمت کیوں کی؟